السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں دوستو، خیریت سے ہیں جناب؟ یہ دیکھیں، یہ ہیں جی بلبل کے بچے۔ آج سے 8 دن پہلے مجھے ایک پیڑ کے نیچے سے ملے تھے، بیچارے نیچے گرے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو اٹھا لیا۔ اب سوچ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں، یہ بیچارے مر جائیں گے بھوکے۔ تو پھر میں نے ایک ڈاکٹر سے مشورہ کیا، تو انہوں نے بولا جی یہ ان کو آپ انجیکشن سے آپ دلیا کھلائیں، سریلک کھلائیں، تو ان کو ایسی نرم چیزیں، نرم غذا جو ہے نا ان کو دیں۔ تو میں نے ان کو الحمدللہ اس دن سے یہ دینا شروع کر دیا۔ تو آج 8 دن میں ماشاءاللہ اب یہ اڑنے لگ گئے ہیں اور بہت پیارے لگتے ہیں مجھے، بہت ہی پیارے۔ اب تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے اپنے بچے، ان سی اب سی پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو طوطے بھی دکھائے تھے، ماشاءاللہ وہ بھی میں نے بہت محنت سے پال رکھے ہیں۔ اب ان کے اوپر بھی محنت کر رہا ہوں۔ اب یہ بہت وہ ہو گئے میرے، یعنی کہ یہ سمجھیں کہ فرینڈ بن گئے ہیں۔ کبھی اڑ کے میرے اوپر پیٹھ کندھے کے اوپر بیٹھ جائیں گے، کبھی سر کے اوپر بیٹھ جائیں گے، تو ایسے یعنی کہ کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، سارا دن ان میں گزر جاتا ہے۔ کبھی ان کو کھلاؤ، کبھی پلاؤ، پتہ ہی نہیں چلتا، دن گزر جاتا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں میں۔ ماشاءاللہ یہ ابھی کل ایک اڑ کے باہر چلا گیا تھا، جیسے گیا پھر واپس لوٹا۔ ایک تو ڈر لگتا ہے، اوپر پنکھا بھی چل رہا ہے، کہیں یہ پنکھے کے پر میں نہیں لگ جائے اور مر جائے گا بیچارہ۔ تو بہت ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ہی خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسے وقتاً فوقتاً میں آپ کو اور چیزیں بھی دکھاؤں گا۔ میرے پاس کبوتر بھی ہیں جو میں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی دکھاؤں گا۔ اور انشاءاللہ ان کا بھی جو ہے میں پنجرا بھی بنا کے لاؤں گا تاکہ یہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ ابھی تو یہ ایسے ہی بیٹھے رہتے میرے ساتھ ہی، لیکن ڈر لگتا ہے کہ پنکھے میں نہیں، یہ بیچارے نہیں لگ جائیں۔ پنکھے کی وجہ سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت خطرہ رہتا ہے کہ پنکھے میں یہ نہیں لگ جائے۔ تو انشاءاللہ پنجرے میں رہیں گے تو خوراک ابھی رات کو بھی میں ان کو پنجرے میں بند کرتا ہوں طوطوں کے ساتھ، جو میرے وہ آسٹریلین طوطے ہیں نا ان کے ساتھ۔ تو ایسے ہوتا ہے، وہ بیچارے یہ وہ آخری بات ہے، یہ منہ کھولتے ہیں ہمیں خوراک دیں گے، منہ کھولتے ہیں جیسے کہ ان کی ماں ان کو دیتی تھی، تو اسی طرح یہ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں۔ لیکن وہ طوطے ہیں، یہ بلبل کے بچے ہیں، کہاں یہ دیکھیں یہ ابھی منہ کھول رہا ہے۔ تو میں ابھی بھی ان کو انجیکشن سے ہی دیتا ہوں، تو انجیکشن سے ہی خوراک دیتا ہوں ان کو، لیکن بیچارے بہت جلدی ان کو بھوک لگ جاتی ہے، پھر بار چلاتے ہیں۔ تو دیکھیے منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، مانگ رہا ہے مجھ سے کہ مجھے کھلاؤ۔ تو ابھی میں نے کھچڑی بنائی ہے ان کے لیے، یہ دیکھیں یہ میں دے رہا ہوں ان کو انجیکشن سے۔ تو یہ دیکھیں خود ہی وہ دیکھتے ہیں نا اب انجیکشن، تو خود ہی منہ کھول دیتے ہیں، جیسے ان کی ماں ان کو دانہ ڈالتی تھی، یہ ویسے ہی اب میرے بھی عادی ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بول رہا ہے مجھے دو۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، تو یہ بھی ایک دن بڑے ہو جائیں، اڑ جائیں گے، پھر انشاءاللہ ان کو آزاد کر دیں گے ہم نے کہا کیا رکھنا ہے ان کو۔ ہمارے پاس تو طوطے ہیں، کبوتر ہیں اور مرغیاں بھی ہیں میرے پاس۔ ایک مرغا بھی میں نے لیا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھلاؤں گا۔ اصیل مرغا ہے، زبردست قسم کا مرغا ہے، وہ لیا ہے میں نے 3500 روپے کا، بہت زبردست ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی دکھلاؤں گا آپ کو۔ تو بس یہ دعا کیا کریں، اللہ پاک ان کو صحت دے اور جو ہے نا یہ صحیح طریقے سے پل کے اپنے پروں سے اڑ جائیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ بس ان کی یہی فکر ہے کہ یہ اپنے اڑنے لگ جائیں خود ہی۔ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ یہ دیکھیں گے۔ ابھی جو ہے نا ان کو میں وہاں سے نکال کے دوسرے ڈبے میں رکھوں گا اور ان کو نہلاؤں گا۔ نہلانے کے بعد یہ پھر آرام سے بیٹھ جائیں گے، پھر دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ یہ ابھی صبح کا ناشتہ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ یہ صبح کا ناشتہ کھانا کھائیں گے۔